بسم اللہ الرحمن الرحیم والالف المرسوم بعد واو الجمع علامة له لا يثبت وصلا ووقفا وكذلك الالف بعد واو باب لن ندعو نحو لتتلو ونبلو وليربو وتعفو وكذا بعد لام إلى الله تحشرون بآل عمران ولأوضعوا بالتوبة ولأذبحنه بالنمل إلى الجحيم بالصافات ولأنتم أشد بحشر لا يثبت وصلا ولا وقفا بل يثبت رسما فقط۔ جی یہاں صاحب کتاب علیہ الرحمہ اس بات کی جتنی بھی قسمیں ہیں اور اس کے ذیل میں جو ہے باتیں آتی ہے اس کو بیان کر رہے ہیں۔ تو یہاں پر اس میں سے واو جمع کے بعد جو الف مرسوم ہوتا ہے وہ لکھنے میں تو آتا ہے لیکن پڑھنے میں نہیں آتا ہے، اور اس بات کس کو بولتے ہیں کہ غیر مکروہ حرف کو لکھنا اور باقی رکھنا، اس کو کیا بولیں گے؟ اثبات۔ تو پہلے آپ ترجمہ دیکھیں کہ والالف المرسوم، اور الف جو کہ لکھا ہوا ہو واو جمع کے بعد، جو جمع کے لیے علامت ہوتا ہے، لہو میں ہو ضمیر کا مرجع کون ہے؟ جمع، جو کہ جمع کی علامت ہوتا ہے۔ لا یثبت وصلا و وقفا، وہ وصل اور وقف دونوں حالتوں میں ثابت نہیں رہے گا بلکہ کیا ہو جائے گا؟ حذف ہو جائے گا۔ وَكَذَلِكَ الْأَلِفُ اور اسی طریقے سے باب لن ندعو کے واو کے بعد کا الف، جیسے لتتلوا اور ونبلوا اور لیربوا اور تعفوا، اور اسی طریقے سے لَإِلَى اللَّهِ تُحْشَرُونَ جو کہ سورہ آل عمران میں ہے، لام کے بعد کا الف، اور لَأَوْضَعُوا جو کہ سورہ توبہ میں ہے، اس میں لام کے بعد کا الف، اور لَأَذْبَحَنَّهُ جو کہ سورہ نمل میں ہے، اس میں لام کے بعد کا الف، اور لَإِلَى الْجَحِيمِ جو کہ سورہ والصافات میں ہے، لام کے بعد کا الف، اور لَأَنْتُمْ أَشَدُّ سورہ حشر میں لام کے بعد کا الف۔ لا یثبت وصلا ولا وقفا، وہ نہ وصل میں ثابت رہتا ہے اور نہ وقف میں، بل یثبت رسما فقط، بلکہ صرف وہ جو ہے رسم میں، لکھنے میں، کتابت میں کیا ہے؟ باقی رہتا ہے، ثابت رہتا ہے۔ جی تو اس بات کی جتنی بھی قسمیں ہیں اس میں سے صاحب کتاب ایک قسم کو یہاں پر بیان کر رہے ہیں کہ فعل ماضی ہو، مضارع ہو، امر ہو، نہیں ہو، اس کے جتنے بھی جمع کے صیغے ہیں، اور جب کلمے کے آخر میں واو ہو اور وہ جو علامت ہوتا ہے تو اس کے بعد جو ہے اس کے کیا ہوتا ہے؟ الف ہوتا ہے۔ تو اس واو کے بعد جو ہے اخیر میں ایک الف کیا ہے؟ بڑھا دیا جاتا ہے، سمجھے کہ نہیں؟ اور یہ الف کیا ہوتا ہے؟ جمع کے لیے علامت ہوتا ہے، اور وہ چاہے ماضی کا صیغہ ہو، مضارع کا ہو، منصوب ہو، مجزوم ہو، امر ہو، نہیں ہو، بس یہ ہونا چاہیے کہ واو کلمے کے اخیر میں ہونا چاہیے، اور واو کلمے کے اخیر میں ہوگا تو اس صورت میں جو ہے وہاں پر علامت کے طور پر کیا لکھا جاتا ہے؟ الف لکھا جاتا ہے، جو کہ جمع کی علامت ہوتا ہے۔ جیسے آمنو ہے، تعفو ہے، لن تدعو ہے، فذوقو ہے، قاتلو ہے، فلا یقربوا المسجد الحرام وغیرہ میں جو ہے واو ہے۔ تو اس میں جتنے بھی ہے یہ کیا ہوئے؟ واو جمع ہیں، اور واو جمع کلمے کے آخر میں واقع ہو رہا ہے، چنانچہ اس صورت میں واو جمع کے بعد کیا ہوتا ہے؟ الف ہوتا ہے، اور یہ الف کیا ہوتا ہے؟ جمع کے لیے علامت کے طور پر لکھا جاتا ہے۔ لیکن یہ کہا ہے کہ یہ الف کہاں ہونا چاہیے؟ کلمے کے آخر میں ہونا چاہیے، ہے کہ نہیں؟ اگر یہ کلمے کے آخر میں نہ ہو، یعنی یہ واو متطرفہ نہ ہو، بلکہ واو اگر درمیان میں آ جائے، کلمے کے درمیان میں آ جائے، تو اس صورت میں اس واو کے بعد پھر الف نہیں لکھا جائے گا،
جیسے قاتلوہم میں واو ہے کہ واو جمع کا ہے لیکن یہ متطرفہ نہیں ہے، سمجھے کہ نہیں، درمیان کلمے میں ہے، لہذا واو نہیں لکھا جائے گا۔ اور یعلمون میں بھی دیکھیے کہ واو کے بعد الف نہیں لکھا گیا ہے، اس لیے کہ واو متطرفہ نہیں ہے بلکہ وہ کلمے کے درمیان میں ہے۔ جی، اب اس الف کو لکھنے کا مقصد کیا ہے؟ تو صاحب کتاب نے کیا بیان کیا؟ علامۃ لہو، کہ یہ جو الف زائد ہوتا ہے یہ جو ہے جمع کے لیے کیا ہوتا ہے؟ علامت کے طور پر ہوتا ہے۔ اب اس سے یہ نکلا کہ جو مفرد کے صیغے ہیں اس میں الف مرسوم نہ ہوگا، الف مرسوم نہیں ہوگا، لیکن یہ جو وجہ ہے کہ علامت جمع ہو اور جمع کے صیغے کے بعد ہو، یعنی مفرد کے صیغے میں نہیں ہوگا، یہ تو ان لوگوں کے لیے ہے جو نحوی حضرات ہیں، سمجھے کہ نہیں؟ لیکن جو رسم کے علماء ہیں انہوں نے جو ہے اس کو یوں بیان کیا ہے کہ ان کے نزدیک تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو مصحف ہے، مصحف عثمانی، تو اس میں جس طریقے سے لکھا گیا ہے اسی کے مطابق اس کو کیا کریں گے؟ لکھیں گے۔ اور مصحف عثمانی میں واو متطرفہ کے بعد بلا تخصیص جمع مضارع کے مفرد کے ان صیغوں میں جن کے آخر میں ضمیر نہ ہو اور واحد مذکر غائب ہو، واحد مؤنث غائب ہو، واحد مذکر حاضر ہو، واحد متکلم ہو، جمع متکلم ہو، یعنی واحد میں بھی آئے گا جمع میں بھی آئے گا، بس شرط یہ ہے کہ واو کیا ہونا چاہیے؟ متطرفہ ہونا چاہیے۔ تو یہ الف کیا ہوتا ہے؟ زائد مرسوم ہوتا ہے، جیسے یرجو ہے۔ اب یرجو یہ علامت جمع نہیں ہونا چاہیے، اس لیے کہ یرجو تو کیا ہے؟ واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے، اور یرجو میں واو کے بعد الف لکھا ہوا ہے۔ اسی طریقے سے اشکو ہے، واحد متکلم کا صیغہ ہے۔ اسی طریقے سے یتلو ہے، یہ بھی واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے۔ تتلو یہ بھی واحد مذکر حاضر کا صیغہ ہے۔ تو اگرچہ یہ جمع کے صیغے نہیں ہیں، واحد کے صیغے، لیکن اس کے باوجود اس میں کیا ہے؟ واو جمع کے بعد الف لکھا گیا ہے۔ تو پتہ چلا کہ نحویوں کے یہاں تو جو ہے جمع کے صیغے کے بعد کیا ہوتا ہے؟ الف ہوتا ہے اور علامت جمع ہوتا ہے، لیکن ارباب رسم کے اعتبار سے یہ جو ہے الف واحد متکلم یا جو ہے واحد مذکر غائب، سمجھے کہ نہیں، یعنی مضارع کا صیغہ ہو تو اس میں بھی کیا ہوتا ہے؟ الف لکھا ہوا موجود ہوتا ہے۔ تو بہرحال یہ الف جو ہے یہ رسم میں تو آئے گا، یعنی لکھنے میں آئے گا، لیکن نہ جو ہے اس کو وقفاً پڑھا جائے گا اور نہ جو ہے اس کو کیا ہے؟ وصلاً پڑھا جائے گا۔ اس لیے فرمایا کہ لا یثبت وصلاً و وقفاً، اور کہ وہ جو ہے وصل میں بھی ثابت نہیں رہے گا اور وقف میں ثابت نہیں رہے گا، بلکہ صرف اور صرف وہ جو ہے الف کے واو کے بعد جو الف ہوگا وہ صرف کیا ہوتا ہے؟ لکھنے میں آتا ہے، پڑھنے میں نہیں آتا ہے۔ اسی لیے کیا فرمایا کہ لا یثبت وصلاً ولا وصلاً، جی، کہ الف صرف جو ہے کیا آئے گا؟ لکھنے میں آئے گا، قرات میں نہ تو وصل میں آئے گا اور نہ تو وقف میں آئے گا۔ آگے بیان کیا ہے کہ وَكَذَلِكَ الْأَلِفُ بَعْدَ بَابِ واوی باب لن ندعوا، جی، تو اس کا جو ہے یہاں پر یہ کہنا چاہتے ہیں کہ اسی طریقے سے الف لن ندعوا جیسی مثالوں میں واو کے بعد جو ہوتا ہے، اسی طریقے کا کیا مطلب؟ یعنی لا یثبت وصلاً و وقفاً، یعنی اسی طریقے سے وہ وصلاً اور وقفاً باقی نہیں رہے گا۔ تو کہہ رہے کہ اسی طریقے سے لن ندعوا کے باب کا جو ہے واو کے بعد کا الف، جیسے لن ندعوا تتلو لتتلوا ونبلو ولیربو وان تعفو، اور اسی طریقے سے لإلی اللہ تحشرون، یہ تو جو ہے ترجمہ ہو گیا۔ اب اس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں پر بھی جو الف لکھے ہوئے ہیں یہ الف بھی اسی طریقے سے جو ہے لکھنے میں تو آئیں گے لیکن پڑھنے میں کسی بھی طریقے سے نہیں آئیں گے، نہ تو وصلاً اور نہ وقفاً، جی۔ تو لن ندعوا یہاں پر جو ہے لن کیا ہے؟ منصوب ہے۔ اسی طریقے سے اس کے علاوہ جتنے بھی لن ندعوا کے علاوہ لتتلوا اصل میں لئن تتلوا ہے، نبلو اصل میں لئن نبلوا ہے، وغیرہ وغیرہ۔
تو اس میں واو کے بعد الف تو لکھا گیا ہے، لیکن یہ نہ وصلاً پڑھا جائے گا اور نہ وقفاً پڑھا جائے گا۔ اسی طریقے سے لَإِلَى اللَّهِ تُحْشَرُونَ، لَإِلَى اللَّهِ تُحْشَرُونَ میں یہاں پر دیکھیے کہ 5 چیزیں بیان کی ہے۔ ایک تو لن ندعو لتتلو نبلو لیربو وتعفو، اور لَإِلَى اللَّهِ تُحْشَرُونَ۔ تو لَإِلَى اللَّهِ تُحْشَرُونَ کے میں جو لام کے بعد کا الف ہے، بعض حضرات نے اس کو ذکر نہیں کیا ہے اور بعض حضرات نے اس کو ذکر کیا ہے، اور ہمارے صاحب خلاصہ علیہ الرحمہ نے بھی اس کو بیان کیا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ آج کل ہمارے سامنے جو نسخہ ہے اس کے اندر جو ہے لَأَنْتُمْ یا لَإِلَى اللَّهِ تُحْشَرُونَ میں لام کے بعد الف لکھا ہوا موجود ہے، اس وجہ سے صاحب کتاب نے بھی اس کو بیان کیا ہے۔ اور اسی طریقے سے جو ہے بہت سارے علماء نے اس کو بیان نہیں کیا ہے، بلکہ وہ یہ کہتے ہیں کہ یہاں پر لام کے بعد الف موجود نہیں ہے، لیکن بعض حضرات نے اس کو بیان کیا ہے، اور ان کے نزدیک بھی جیسا کہ صاحب نصر المرجان نے اس کو بیان کیا ہے، لیکن ان کے نزدیک بھی یہ کیا ہے؟ غیر مختار ہے۔ کیا ہے؟ غیر مختار ہے۔ لیکن ہمارے یہاں جتنے مصاحف ہیں اس میں یہ کیا ہے؟ الف زائد مرسوم ہے، اس لیے اس کو بیان کیا گیا ہے۔ جی، اب یہاں پر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ الف جو ہے لَإِلَى اللَّهِ تُحْشَرُونَ میں جو ہے زائد کیوں کیا گیا ہے؟ تو صاحب کمال الفرقان نے علامہ سیوطی اور علامہ کرمانی رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے جو ہے لکھا ہے کہ جو پچھلے خطوط تھے اس میں فتحہ لکھا ہوا موجود نہیں رہتا تھا، بلکہ فتحہ کو بصورت الف لکھا جاتا تھا، تو قرب زمانہ کی وجہ سے لَإِلَى اللَّهِ وغیرہ میں لام کا فتحہ بصورت الف مرسوم ہے، اور لَأَوْضَعُ اور اسی طریقے سے لَأَذْبَحَنَّهُ میں جو الف زائد ہے اس کی بعض حضرات نے وجہ یہ بیان کی ہے کہ اس سے اس طرف اشارہ مقصود ہے کہ لَأَوْضَعُ میں اور لَأَذْبَحَنَّهُ میں یہ کیا ہے؟ لام لائے نفی ہے، تو منافقین سے فتنہ پردازی کا اور سلیمان علیہ السلام سے ہدہد کے ذبح کا جو فعل ہے وہ واقع نہیں ہوا ہے، اور اس کی جو ہے نفی کرنا مقصود ہے، اور اس کی نفی میں کیا ہو جائے؟ مبالغہ ہو جائے، اس لیے لام کے بعد ایسی جگہوں پر کیا کیا جاتا ہے؟ الف کو لکھا جاتا ہے۔ بہرحال اس قسم کے جتنے بھی الف ہے وہ لکھنے میں تو آئیں گے، لیکن نہ تو وصل میں وہ پڑھے جائیں گے اور نہ جو ہے وقف میں پڑھے جائیں گے۔ جی، اچھا، اس کے بعد صاحب کتاب کہہ رہے ہیں کہ وَأَمَّا الْحَذَفُ فَكُلُّ تَنْوِينٍ غَيْرِ الْمَنْصُوبِ يُحْذَفُ مُطْلَقًا وَإِنْ كَانَ الْوَقْفُ بِالرَّوْمِ لِاتِّبَاعِ الرَّسْمِ نَحْوَ عَذَابٌ عَظِيمٌ وَلَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ لَا فِي الْوَصْلِ فَيُكْسَرُ فِيهِ التَّنْوِينُ عَنْهُ عَلَى الْأَصْلِ مُطْلَقًا قبل الساكن لالتقاء الساكنين على غير حد كما مر في باب الوصل نحو ونذهب ومبين نقتل ولخبير القارعة وأليمن الذي۔ جی، تو وَمُبِينُ نقتل پڑھیں گے، کیا پڑھیں گے؟ وَمُبِينُ نقتل، یعنی پہلے نون پر ضمہ اور جو دوسرا جو ہے اس پر کیا پڑھیں گے؟ کسرہ پڑھیں گے۔ جی، چلیے، اب یہاں سے صاحب کتاب علیہ الرحمہ رسم غیر قیاسی کی جو 4 صورتیں ہیں اس میں سے ایک قسم حذف کو بیان کر رہے ہیں۔ رسم غیر قیاسی کی ایک قسم اثبات ہے، اس سے صاحب کتاب فارغ ہو گئے، اب یہاں سے حذف کو بیان کر رہے ہیں۔ حذف کس کو بولتے ہیں پہلے آپ اس کو سمجھ لیجئے کہ جو حرف پڑھا جاتا ہو وہ پڑھا تو جاتا ہے لیکن اس کو لکھا نہیں جاتا ہے، جیسے تنوین غیر منصوبی یعنی ضمہ و کسرہ کی جو تنوین ہوتی ہے اس کو نون کی جو ہے آواز میں پڑھا جاتا ہے، نون ساکن کی آواز میں، لیکن وہاں پر نون ساکن لکھا ہوا موجود نہیں ہے، تو پتہ چلا کہ یہاں نون تنوین جر کو اور تنوین رفع کو جو ہے بصورت نون ساکن پڑھا جاتا ہے، بآواز نون ساکن، لیکن وہاں نون ساکن لکھا ہوا موجود نہیں ہوتا ہے، لیکن پڑھا جاتا ہے نون ساکن، تو اس کو بولیں گے حذف،
کہ پڑھنے میں اگرچہ نون ساکن ہے لیکن لکھنے میں نون ساکن نہیں، لہذا رسم سے نون ساکن کو کیا کر دیا؟ حذف کر دیا۔ جی اچھا، اب یہاں پر جو تنوین غیر منصوبی ہے، یعنی رفع کی اور اسی طریقے سے جر کی جو تنوین ہے وہ تنوین غیر منصوبی کہلاتی ہے، اس لیے کہ تنوین منصوبی الف کی شکل میں ہوتی ہے اور اس کا حکم گزر چکا ہے، سمجھے کہ نہیں؟ تو تنوین غیر منصوبی چونکہ مرسوم نہیں ہوتی ہے اور وقف جو ہوتا ہے وہ رسم الخط کے تابع ہوتا ہے، یعنی جس طریقے سے لکھا گیا ہے اسی کے مطابق اس کو کیا کرنا؟ پڑھنا، اس کو کیا بولتے ہیں؟ وقف رسم الخط کے تابع ہو۔ لہذا اگر اس پر وقف بالاسکان یا اشمام یا روم کوئی بھی وقف کریں گے تو یہ تنوین کیا ہوگی؟ بالکل جو ہے پڑھی نہیں جائے گی اور اس کو ادا بھی نہیں کیا جائے گا، لیکن جو ہے یہ رسم میں کیا ہو جائے گی؟ محذوف ہو جائے گی، سمجھے کہ نہیں؟ کیونکہ وقف رسم الخط کے تابع ہے اور رسم میں یہاں نون نہیں ہے بلکہ کیا ہے؟ اس کے جو ہے عوض میں تنوین ہے، سمجھے کہ نہیں؟ چاہے وہ کسرے کی تنوین ہو یا جو ہے رفع کی کیا ہو؟ تنوین ہو، یعنی کسرہ کی تنوین ہو یا ضمہ کی تنوین ہو، بہرحال وہ کیا ہو جائے گی؟ حذف ہو جائے گی۔ کب؟ وقف کی صورت میں۔ لیکن جب اگر ہم وصل کریں گے تو اس صورت میں اس کو کیا کریں گے؟ پڑھیں گے۔ اچھا، پھر صاحب کتاب نے کیا کہا کہ جو ہے یہاں پر اگرچہ آپ وقف بالروم کریں، اگرچہ آپ وہاں پر وقف بالروم کریں، وقف بالروم کس کو کہتے ہیں؟ ابھی آپ کے سامنے اس سے پہلے تفصیل آ گئی کہ جیسے مثلا ان اللہ علی کل شیء قدیر، تو قدیرن میں ضمہ کی تنوین ہے لیکن اگر ہم اس پر وقف بالروم کریں گے تو اس صورت میں جو ضمہ کی تنوین ہے وہ حذف ہو جائے گی اور تنوین جو دو ضمے ہیں ان دو ضمے میں سے ایک ضمہ کے حرکت کو جو ہے تہائی حصے کو ادا کریں گے اور دو تہائی کو کیا کر دیں گے؟ ختم کر دیں گے، اور اس کا کیا حکم ہے، اس کا کیا طریقہ، وہ پوری تفصیل اس کے موقع پر آ گئی۔ تو اگر وقف بالروم کریں گے اس صورت میں بھی جو ہے تنوین نہیں پڑھی جائے گی۔ خلاصہ کلام یہ نکلا کہ ضمہ کی یا کسرہ کی تنوین ہوگی تو وصل میں پڑھی جائے گی لیکن جو ہے وقف میں نہیں پڑھی جائے گی، بلکہ کلمے کا آخری حرف جو ہے جس پر تنوین جو ہے ضمہ کی یا کسرہ کی ہو وہ جو ہے کیا ہو جائے گا؟ ساکن ہو جائے گا۔ تو اس صورت میں اس پر کیا کریں گے؟ وقف بالاسکان کریں گے۔ جی تو یہ تو ہو گیا کیوں؟ لاتباع الرسم، رسم کی وجہ سے۔ کیا مطلب ہے؟ یعنی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہاں پر رسم میں کوئی بھی نون ساکن لکھا ہوا نہیں ہے، چاہے وہ ضمہ کی تنوین ہو چاہے کسرہ کی ہو۔ جیسے عذاب عظیم ہے تو عذاب عظیم میں میم ہے صرف، لہذا وہ وقف میں کیا ہو جائے گا؟ ساکن ہو جائے گا، سمجھے کہ نہیں؟ اور اسی طریقے سے لفی ضلال مبین، وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، تو اس کے اندر بھی جو ہے نون کیا ہو جائے گا؟ ساکن ہو جائے گا۔ لا فی الوصل، لیکن وصل میں یہ تنوین جو ہے یعنی ساکن نہیں ہوگی، بلکہ وصل میں یہ تنوین کیا ہے؟ بصورت نون ساکن، بآواز نون ساکن پڑھی جائے گی، یعنی فیکسر فیہ التنوین عنہ علی الاصل مطلقا، پس جو ہے اس میں تنوین کو کسرہ دیا جائے گا امام حفص رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک قاعدے کے مطابق مطلق طور پر۔ کب؟ جبکہ اس کے بعد بھی کیا ہو جائے؟ ساکن ہو جائے۔ کیوں؟ اجتماع ساکنین علی غیر حدی کی وجہ سے، جیسا کہ وصل کے بیان میں اس کا جو ہے مسئلہ گزر چکا ہے۔ جیسے تو نذهب، کہ تو نذهب میں چاہے وہ پھر تنوین منصوبی ہو چاہے وہ تنوین جو ہے کیا ہو جو ہے ضمہ کی ہو، چاہے وہ تنوین کیا ہو؟ کسرہ کی ہو، تو تنوین مضموم ہو، تنوین منصوبی ہو یا تنوین مکسور ہو، تینوں قسم کی تنوین کے بعد اگر جو ہے بعد والا حرف ساکن آ جائے تو اجتماع ساکنین علی غیر حدی کی وجہ سے پہلے ساکن کو کیا کریں گے؟ یعنی نون کو، یعنی یہ تنوین جو نون کی شکل آواز میں پڑھی جاتی ہے اس نون کو کیا کر دیں گے؟ قاعدے کے مطابق کسرہ دے دیا جائے گا۔ اس لیے کیا فرمایا کہ فیکسر فیہ التنوین، تو اس صورت میں تنوین کو کسرہ دیا جائے گا۔
قاعدے کے مطابق، اور وہ قاعدہ کیا ہے؟ الساکن اذا حرک حرک بالکسر، اور یہاں پر اجتماع ساکنین علی غیر حدی کی صورت پائی گئی، لہذا اس صورت میں اس کو کیا کر دیا جائے گا؟ کسرہ دے دیا جائے گا، چاہے تنوین منصوبی ہو تو بھی، چاہے تنوین جو ہے مجرور ہو تو بھی، اور چاہے تنوین مرفوع ہو تو بھی۔ چلیے، علی الاصلی قاعدے کے مطلق تو ساکن سے پہلے اجتماع ساکن غیر حدی، جیسا کہ وصل کے بیان میں گزر چکا ہے، جیسے تون اذهب، کہ تون میں اگر تون پر وقف نہیں کریں گے، اگر وقف کریں گے تو یہ تنوین منصوبی ہے، الف سے بدل جائے گی، لیکن اگر ہم اس پر وقف نہیں کرتے اور اذهب سے اس کو اگر ملا کر پڑھتے ہیں تو اس صورت میں پہلا نون ساکن ہوا جو تنوین کی شکل میں ہے تو تون اذهب ہو جائے گا، اور اسی طریقے سے مبین اقتلوا، تو مبین جو ضمہ کی تنوین ہے وہ نون پیش ہو جائے گی، اور جو ہے پہلا نون پر ضمہ ہے، دوسرا نون ساکن ہے، اور اس کے بعد جو ہے اقتلوا میں قاف کیا ہے؟ ساکن ہے، اور وہ بھی الگ کلمے میں، تو اجتماع ساکنین علی غیر حدی کی وجہ سے اس کو کیا پڑھیں گے؟ وَمُبِينٌ اقتلوا، کیا پڑھیں گے؟ وَمُبِينٌ اقتلوا، پہلے نون پر ضمہ اور دوسرے نون پر قاعدے کے مطابق جو ہے کیا کیا جائے گا؟ کسرہ پڑھا جائے گا۔ اسی طریقے سے وَلَخَبِيرٌ الْقَارِعَةَ میں وَلَخَبِيرٌ الْقَارِعَةَ پڑھا جائے گا، اور عَلِيمًا الَّذِي میں عَلِيمًا الَّذِي پڑھا جائے گا۔ بس اپنا سبق یہی ختم کرتے، اگلا سبق انشاءاللہ اما تنوین کائن فإنہ ثابت فی الحالین لرسم بالنون سے آگے شروع کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.